بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جب دعا قبول کرتا ہے تو چند نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت اگر یہ 6 یا 7 نشانیاں اپنے اندر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعائیں قبول فرما لی ہے اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ 6 علامت اور نشانیاں کون سی ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور یہ نشانیاں دکھائی دیں تو سمجھ لیا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی چیز کو یا اپنے مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی بڑی جلدی مچاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس مجھے فوری طور پر یہ چیز مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے والد محترم جو پیغمبر اور نبی ہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تو مسلسل دعائیں کرتے رہے اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ بنا دیا اور ایک آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ پر یقین رکھا، اتنا مضبوط یقین کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی کرے گا، برا کر ہی نہیں سکتا، اور میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں کر سکتا، میرے لیے بہتر ہی کرے گا۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان پر ہے تو یقیناً یہ اللہ سے ایک محبت کی نشانی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فیصلہ بہتر ہی کرے گا۔ اب آئیے وہ کون سی نشانیاں اور علامت ہیں کہ جو ہم دعائیں کرتے وقت اپنے اندر اگر محسوس کریں تو یقین جانیے کہ ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں اور جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی یقین وہ چیزیں ہمیں عطا کر دے گا۔ سب سے پہلے جب آدمی دعائیں کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان اور اپنی توجہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے دل کو دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ بس میرے دل اور دماغ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، میرے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسی ہوئی ہے، اور اس وقت جب دعائیں کر رہا ہے تو دعا کرتے ہوئے اگر بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور بدن میں ایک ہلکی سی کپ کپی سی طاری ہو جائے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے اپنی دعا قبول فرما لی ہے۔ یعنی جب دعا کرتے ہوئے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا بدن میں ایک ہلکی سی کپ کپی سی طاری ہو جائے اور بدن میں ایک رونگٹے جیسے ہمیں محسوس ہونے لگے، ایسا لگے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ جو علامت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی۔ دوسری جو ہے کہ ہم جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس موقع پر کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے، اور اس وقت آنسو نکل جائے اور بندہ بلا تعلق اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور اس وقت جو آنسو نکلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے کہ میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر ہی بھیجتا ہے۔ تو ہم اللہ سے رجا مانگے کہ اللہ تیری رجا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا کہ اگر ہم کسی پریشانی میں یا کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو مسلسل دعائیں کرنا، کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، یہ علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بڑی پسند کرتا ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا ہے بلکہ مسلسل دعا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اتنا بڑا پیغمبر کے جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف اور اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے، جب ان پر پریشانی آتی تھی
اور ان پر پریشانی آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے کہ آپ تو چلو تکلیفیں برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کو اپنے آنے کے بعد جو امت آئے گی، جو امت ہے، ان کو ایک ترکیب مل جائے گی۔ یہاں اتنے بڑے پیغمبر نے جب مصیبت کو برداشت کیا تو ہم کیا ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، ہم اپنے پیغمبروں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک سے رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا، رونے کی سی تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور ہوتا کہ جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اللہ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے اور دعا شروع کرتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی جو کیفیت وہ پوری بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر اس کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور جو لذت آتی ہے وہ اس کا اسی ایک مٹھاس، اس کی حوالت کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے اس طرح سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کی دلی کیفیت اور اس کے جو احساس ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعائیں کر رہا ہے اسی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے یا جس پر اس طرح کی پریشانی یا حالات گزر رہے ہیں، اور پھر جو اللہ کے سامنے آ کر کے اس طریقے سے روتا ہے تو بلا ایک دم سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو دعائیں کرتے ہیں، اور ایک بڑی علامت ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہمیں حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے صبح کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کا کھل جانا، تہجد کے وقت میں اور پھر بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا، اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا۔ اسلام کی شہزادیوں، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قبولیت کی علامت کوئی ہے ہی نہیں کہ دعا کرنے کی توفیق مل گئی، وہ بھی صبح کے وقت میں، کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو اور بالکل رات کا سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو سوائے ایک اللہ کی ذات کے جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارے اس عمل کو دیکھ رہی ہے، اور ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے اور فرشتوں کے درمیان میں، فرشتوں کی مجلس میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت کے خاطر اور صرف میری رضا کے خاطر صرف مجھے اپنا ایک رب اور خدا مان کر کے میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ تو اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔